اب چیلنجز کیا ہیں، ایشوز کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، ہم کیوں نہیں ریڈر بنتے اور کیوں افیکٹو ریڈر نہیں بنتے؟ ہم نے ایک سروے کیا قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے اسلام آباد کے پڑھے لکھے لوگوں کے بیچ میں، وہ کیوں نہیں پڑھتے، تو کوئی 6 بڑی وجوہات سامنے آئیں لوگوں نے جو بیسکلی ایکسکیوزز تھے. تو ان کو نظر رکھتے ہوئے ذہن میں نے یہ 18 آشنا جو ٹپس آپ کے لیے نکالی ہیں سائیکالوجی کی، مائنڈ سائنسز کی کتابیں جو میں نے پڑھی ان میں سے. اگر اس کے علاوہ آپ نے بھی کوئی ایسی ٹپس ہوں تو آپ دوسروں کی رہنمائی کے لیے آپ بھی شیئر کر سکتے ہیں یہاں پہ. تو میں 1 بائی 1 پڑھوں گا، اس کے بعد آپ کے کویشچنز دوں گا. یہ میں نے ادھر نوٹس بنائے ان کی لکھی ہوئی. اچھا، نمبر 1 ہے اس کے آپ جب پڑھ رہے ہو، پہلی ٹپ تھی کہ آپ نے 15 منٹ طے کر لینا ہے کہ میں نے 15 منٹس پڑھنا ہے، اور اس میں وہ کتاب پڑھنی ہے جو مجھے میرے پروفیشن سے ریلیٹڈ ہے، جو ریلیونٹ ہے، جو مجھے ریلیونٹ رکھے اس 21ویں صدی میں. ہم کتابیں بھی آپ کو سجیسٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے نمبر 1 کہ آپ ایسے ماحول میں جائیں جہاں پہ خاموشی ہو اور مداخلت نہ ہو، بیرونی مداخلت کم سے کم ہو. یہ بڑی صحت مندانہ ایک ایکٹیویٹی ہے ٹو بی اے گڈ اینڈ ٹو بی این افیکٹو ریڈر، کہ آپ پرسکون، جتنے پرسکون ہوں گے اتنی زیادہ آپ کی ریڈنگ ایبلٹی بڑھتی ہے. نمبر 3 از کہ آپ پڑھنے کی جگہ آرام دہ ہونی چاہیے، انکمفرٹیبل نہ ہوگا. کوشش کریں کہ آپ بستر پہ نہ پڑھیں. بہترین چیز ہے، جیسے ابھی میں بیٹھا ہوں میرے سامنے یہ ٹیبل ہے، تو یہ بہترین طریقہ ہے آرام دہ ہونے کا. اگر آپ اس طرح بیٹھیں اور آپ کے جو پاؤں ہیں وہ فلیٹ ہونے چاہیے فرش کے اوپر، تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کمفرٹیبلی ریڈنگ کا. اس میں آپ کی جو صلاحیت ہے پڑھنے کی یہ بہتر ہوتی ہے. نمبر 2 آپ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں. نمبر 4 اس کے دماغ جسم کا 2% ہے، لیکن یہ آکسیجن کا تقریباً 20% لیتا ہے. اس لیے جب آپ پڑھ رہے ہوں تو گاہے بگاہے لمبے سانس لیں. سائیکالوجی کی کتابوں میں تقریباً جو بھی آپ کتاب اٹھا لیں گے ان میں آپ کو ایک ٹپ ضرور ملتی ہے کہ آپ لمبے اور گہرے سانس لیں. آپ اگر 10 سانس لیں گہرے لمبے ناک سے کھینچیں، منہ سے باہر نکالیں، تو 10 منٹ میں آپ کا پورا جسم ریلیکس ہو جاتا ہے، آپ کے جو سٹریس ہوتی ہے ذہن پہ ختم ہو جاتی ہے. تو اگر بیچ میں 1 یا 2 بار آپ یہ لمبے گہرے سانس لیں گے تو آپ کا دماغ دوبارہ سے فریش ہو جائے گا اور زیادہ آپ کو پڑھنے میں مدد دے. نمبر 5 از کہ مطالعے کے لیے قدرتی روشنی مصنوعی روشنی سے بہتر ہوتی ہے. لائٹنگ ارینجمنٹ آپ ایسی کریں کہ جو قدرتی روشنی سے ٹیوب لائٹ قریب تر ہو، اس سے بھی آپ کی جو تھکاوٹ ہے وہ کم ہوگی، آپ کو افیکٹولی آپ پڑھ سکیں گے، زیادہ وقت کے لیے پڑھ سکیں گے. نمبر 6 از وہ میں نے پہلے بتا دیا، اس میں شامل کر دیا کہ میز پہ بیٹھ کے پڑھیں، بستر پہ نہ پڑھیں. اچھا، ایک جگہ مختص کر لیں جو نمبر 7 ہے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لاشعوری طور پر ایک تو آپ پڑھنے کے لیے جیسی اس جگہ پہ بیٹھیں گے تو آپ لرننگ کے لیے تیار ہوں گے پہلے سے، میں اس جگہ پہ آ گیا. دوسرا یہ کہ اس کے آپ ایک مطالعہ کی عادت ڈیولپ ہو، ایک کارنر مختص کر دیں. اگر یہ کر لیں تو اس کا بڑے آپ کو آپ یو ول فیل کہ آپ اٹیچ ہوتے جائیں گے زیادہ سے زیادہ اس کارنر کے ساتھ. ایک آنرشپ ہوگی اس کارنر کی، آپ کو آپ کے گھر کے اندر ایک جگہ ہے جہاں پہ آپ بیٹھ کے پڑھنا ہے، تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا. اس کی جگہ نمبر 8 جی آپ نے تعلیمی سرٹیفکیٹس جو اور آپ کے جو آپ نے پرائزز لیے ہیں ان کو ایک رکھیں، اس سے آپ ہیلتھی فیل کرتے ہیں، انکریج فیل کرتے ہیں، اعتماد آپ میں اضافہ ہوتا ہے. یہ سائیکولوجیکلی یہ بڑا افیکٹو. نمبر 9 اس کے جو کوشش کریں کہ ارد گرد کتابیں ہوں، ہوم لائبریری بنائیں، اپنی لائبریری بنائیں. ان لائبریری کا جو آپ کتابوں پہ جب آپ نظر جاتی ہے تو بڑا ایک ذہن پہ بڑا اچھا خوشگوار تاثر جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک آپ خوبصورت قسم کی پینٹنگز لگا سکتے ہیں خاص طور پہ اس جگہ پہ جہاں پہ آپ مطالعہ کرتے ہیں. اس سے آپ کا دماغ تر و تازہ رہتا ہے. جیسے آپ نظر پڑے گی یو ول فیل کہ کچھ ذہن کے اندر ایک انرجی آتی ہے. نمبر 10 از جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ موبائل فون نہیں 15 منٹ ہیں، 20 منٹ ہیں، اور اس میں کم از کم 10-15 منٹ میرے خیال میں اوکے کہ آپ موبائل فون کو سائڈ پہ کر دیں. اس سے ڈسٹریکشن نہیں ہوگی کیونکہ توجہ کا بڑا گہرا تعلق ہے افیکٹو ریڈنگ کے ساتھ. اچھا، ہمیشہ ایک ایکٹیو لرننگ کریں. مطلب یہ ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہوں اس سے سمجھ رہے ہوں، رک جائیں. ایک چیپٹر آپ نے پڑھا ہے تو رک جائیں، اپنے ذہن میں اس کو دہرا لیں. دس از ایکٹیو لرننگ کہ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس سے آپ نے علم حاصل کیا ہے،
نہ کہ آپ کتابوں کی اینول نمبرز پورے کرنے کے لیے یا زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھنے کے چکر میں یا جلدی کتابیں نمٹانے کے چکر میں یا کسی اور وجوہات کی وجہ سے آپ تیزی سے آگے گزر جائیں اور اس کا آپ کو فائدہ نہ ہو۔ تو ایکٹیو لرننگ کرنی ہے۔ 12 از کہ آپ جو آپ کا سبجیکٹ ہے اس کے علاوہ جو آپ ریڈنگ کرتے ہیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں ایشوز ہوتے ہیں جن کو ہم کہ جی ہم پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھ نہیں پاتے، تو وہاں سے شروع کریں جن کتابوں میں آپ کی، جن موضوعات میں آپ کی دلچسپی ہو۔ نمبر 13 اس کے مسلسل مطالعہ نہ کریں، اس سے آپ کی کارکردگی میں اضافہ ہوگا اور آپ لمبے عرصے تک پڑھ سکیں گے۔ وقفہ کریں، بیچ میں ہلکی پھلکی ورزش کر لیں، چائے پی لیں، اٹھ کے ایک دوسرے کمرے سے ہو کے آ جائیں، کوئی ایسی 2-3 منٹ کا وقفہ لے لیں جس سے گیپ آئے، اس سے آپ کی ذہنی جو استعداد ہے اس میں اضافہ ہوگا اور آپ زیادہ دیر پڑھ بھی سکیں گے اور افیکٹولی پڑھ سکیں گے، آپ کا ذہن آپ کا ساتھ دے گا۔ 14 اس کے اونچی آواز سے پڑھنے سے رفتار جو ہے وہ سست ہو جاتی ہے، تو ہمیشہ خاموشی سے پڑھیں، شاید لائبریریز میں بھی اس لیے خاموشی 15 اس کے نیا سبق یاد کرنے کا وقت جو ہوتا ہے، جو چیزیں ذہن میں بٹھانے کا بہترین وقت صبح سو کر اٹھنے کا اور ریویژن کے لیے سونے سے 1 گھنٹہ پہلے کا وقت بہترین وقت، ان دوران میں یہ آپ پڑھیں تو آپ کو بڑی مدد ملے گی۔ 16 اس کے کئی ذرائع سے مطالعہ کریں، کسی ایک کتاب پہ فوکس نہ کریں اور عام طور پہ کسی ایک کتاب میں جو آپ اٹھاتے ہیں، انویسٹ اینڈ گرو رچ پڑھی ہے تو اس کے آخر میں ایک بک لسٹ ہے، کون کون سی کتابوں سے اس نے استفادہ کیا، تو اس سبجیکٹ سے ریلیونٹ ریلیٹڈ بکس، بہترین بکس مجھے اسی کتاب میں مل جائیں گی، تو وہاں سے میں اپنی لسٹ بنا کے آگے میں ایسے ہی کرتا ہوں، آپ اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جی 17 تھا کہ پڑھنے وقت آپ اپنے پاس پانی رکھیں، دماغ کا تقریباً 80% سے زائد پانی ہے، تو یہ بہت سارے ایکسپرٹس نے لکھا ہے کہ آپ وقفے سے جب آپ پڑھ رہے ہوں، مطالعہ کر رہے ہوں، کتاب پڑھ رہے ہوں، تو اوکے جی زبردست، آپ نے کنکلوڈ کر دی ہے میری ساری بات اچھا جی، تو وقفے بعد ایک ایک گھونٹ پانی پیتے ہیں۔ میں رپیٹ کر دوں کہ دماغ 80% پانی ہے، جب آپ وقفے سے پانی پیتے ہیں تو ذہن آپ کا تازہ ہو جائے گا، یو ول فیل مور فریش، اور اس سے آپ کی ایک تو جو ٹائم ہے مطالعہ کرنے کا وہ بڑھ جائے گا اور اس سے ذہن میں تھکاوٹ نہیں ہوگی، دوسرا فائدہ، اور تیسرا فائدہ یہ کہ آپ کو اس سے ذہن بھاگے گا نہیں، فرار حاصل نہیں کرے گا، مستقبل میں بھی آپ کو مدد ملے گی، ذہنی تو سپورٹ ملے گی، جو بہت سارے لوگوں کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ ذہن مدد نہیں کرتا پڑھنا چاہتے ہیں۔ جو آخری پوائنٹ ہے وہ ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہوں اور آپ کی دلچسپی کم ہونے لگے اور آپ کی توجہ منتشر ہونے لگے تو رک جائیں، تھوڑا سا گیپ لیں، کچھ ایسا کام کر لیں جس سے آپ تھوڑا ذہن آپ کا تازہ ہو جائے، پانی پی لیں، اٹھ جائیں، تھوڑی سی ورزش کر لیں، اس کے بعد جیسی تھوڑی دیر بعد دوبارہ آپ واپس آ جائیں تو آپ کی وہ جو آپ کو مسئلہ ہو رہا تھا توجہ کا ختم ہو جائے گا، آپ دوبارہ سے نئی تازگی کے ساتھ آپ اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں اب آپ کو تھوڑی سی میموری ٹپس کہ آپ کیسے بڑھا سکتے ہیں، چیزیں اگر یاد نہیں رہتی جو پڑھا ہے وہ بھی 4-5 بتا دیتا ہوں۔ تو پڑھنے کے اندر جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کی 24 گھنٹے کے اندر اس کو ریوائز کر لیں، جو اپنے ذہن کے اندر جو آپ نے پڑھا ہے اس کو ریوائز کر لیں، اس سے آپ کی یادداشت بہتر ہوگی، اور 24 گھنٹے کے بعد بھولنے کی جو رفتار ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، 24 گھنٹے کے بعد آپ بھولنا کی جو رفتار ہے وہ بڑھ جاتی ہے، تو جب آپ 24 گھنٹے کے اندر کر لیں گے اس کو دوہرا لیں گے اپنے ذہن کے اندر، تو وہ تقریباً آپ کو 1 ہفتہ ذہن میں رہے گی، پھر 1 ہفتے بعد جب آپ دہرائیں گے اور پھر جب آپ ہر ہفتہ دہرائیں گے، 1 مہینے کے بعد دہرائیں گے، تو چیزیں آپ کی ذہن میں جو سب کانشیس میں چلی جائیں گی، اسٹور ہو جائیں گی، کیونکہ چیزیں یاد کرنے کا اور چیزیں اسٹور کرنے کا سب سے مؤثر فارمولہ ریپیٹیشن ہے، جتنی زیادہ ریپیٹ ہوگی آپ کے ذہن میں ایک کوئی آئیڈیا، کوئی خیال، کوئی الفاظ، کوئی پروڈکٹ، وہ اتنی زیادہ وہ آپ کے ذہن میں اسٹور ہو جائے گی۔ پیپسی، کوکا کولا اس لیے زیادہ سے زیادہ پیسہ لگاتے ہیں کہ آپ کے ذہن کے اندر اسٹور کر دیں، زیادہ سے زیادہ کوک کا نام آپ کے ذہن کے آگے جب ریپیٹ ہوگا تو آپ کا سب کانشیس سے اڈاپٹ کر لیں، اور اسٹور جب ہو جاتی ہے چیز تو جب جیسے آپ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے آپ شاپ پہ جائیں گے تو پہلا نام ڈرنک کے لیے کوک آئے گا آٹومیٹکلی، کیونکہ وہ اسٹور ہو گئی ہے۔ اسی طرح آپ جب وہ چیزیں کتاب کے اندر کا مٹیریل اسٹور کر لیں گے اپنے اندر تو آپ کو وقت ٹائم پہ مدد دے گا۔ دوسرا جی پرسکون ہوں رہیں اور ریلیکس رہیں، اس کا میموری کے ساتھ بڑا تعلق ہے، جن کے ذہنوں میں سٹریس جو لیتے ہیں، دباؤ لیتے ہیں، ان کی میموری افیکٹ
اس طرح توجہ اور یادداشت کا بڑا گہرا تعلق ہے، منتشر توجہ یادداشت کے لیے بڑی نقصان دہ۔ تو آپ جب پڑھیں اور وہ چیز آپ نے وہ یاد رکھنی ہے تو ایسے ماحول میں پڑھیں جہاں پہ آپ کی توجہ اس کتاب کے اندر ہے۔ اپنے عروج کے وقت مطالعہ کریں، عروج کے وقت پیک آور ہوتے ہیں جس میں آپ کی پرفارمنس، آپ کی ذہن کی سیکھنے کی صلاحیت عروج پہ ہوتی ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کون سا بہترین وقت ہے، وہ صبح کا وقت ہو سکتا ہے، رات کا وقت ہو سکتا ہے، دن میں کوئی وقت ہو سکتا ہے۔ بھرپور نیند ضروری ہے، روزانہ 6 سے 7 گھنٹے عادت بنائیں، زیادہ ضرورت نہیں ہے لیکن اتنا سونا چاہیے۔ نیند کم ہوتی جائے گی، اس سے تو آپ کی جو میموری ہے، دماغ کی یاد رکھنے کی صلاحیت کم ہوتی جائے گی، متاثر ہوگی۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے دنیا میں کہ اس سے یادداشت افیکٹ ہوتی ہے۔ اور آخری بات یہ کہ آپ آئی مائنڈیڈ ہیں یا ایئر مائنڈیڈ ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ زیادہ تر لوگ ایئر مائنڈیڈ ہوتے ہیں، سن کے زیادہ چیزیں یاد رکھتے ہیں، یادداشت کی بات ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دیکھ کے چیزیں زیادہ یاد رکھتے ہیں آسانی سے۔ تو آپ کون ہیں؟ آپ یہ خود دیکھ لیں۔ اور وہ جو اٹ مینس کہ آپ اگر ایئر مائنڈیڈ ہیں یا آئی مائنڈیڈ ہیں تو آپ کو لیکچرز، سیمینارز ایئر مائنڈیڈ ہیں بہت زیادہ مدد دیں گے۔ ایسا سنیں، ویڈیوز سنیں یوٹیوب پہ اپنے مٹیریل سے ریلیٹڈ، آپ جلدی سے یاد کر لیں۔ لیکن اگر آپ دوسری کوئی ایکٹیویٹی کریں گے جو آپ کی اس صلاحیت سے مطابقت نہیں رکھتی تو آپ کو یاد کرنے میں مسئلہ ہوگا۔ تو یہ جی میری یہ ٹپس تھیں ہاؤ ٹو بی افیکٹو ریڈرز، اور میں نے مختصراً ضرورت بھی بتائی کہ افیکٹو ریڈر بننا کیوں ہے۔ اور میں ریپیٹ کرتا ہوں مختصراً کہ پروفیسر جم رون، امریکن ایک اسکالر ہے، اس نے کہا ہے کہ اف یو تھنک دیٹ بکس آر ایکسپینسو دین گیٹ ریڈی ٹو پے پرائز فار یور اگنورنس۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کتابیں مہنگی ہیں، پھر اپنی جہالت کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ دنیا بڑی تیزی سے آگے جا رہی ہے، بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اور اس وقت ہر علم کی متعدد شاخیں دریافت ہو چکی ہیں، ہر شاخ پہ اسپیشلائزیشن ہو رہی ہے، اور ہر شاخ میں ہزاروں لوگ ہیں جو لگے ہوئے تحقیق کرنے، اور ہر سال 3 سے 5 گنا معلوم۔ آئنسٹائن ایک دفعہ فزکس کا لیکچر دے رہا تھا، اس سے باہر آیا تو ایک شاگرد نے کہا جی آپ نے پچھلے سال اس سوال کے اور جواب دیے تھے۔ اس نے کہا جی کیونکہ اس لیے کہ اس سال اس کے جواب بدل چکے ہیں، تو ہر سال معلومات میں 3 سے 5 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ 5 گنا انفارمیشن کیا آپ کے پاس ہے کہ آپ لوگوں کو، اپنے کمپیٹیٹرز کو کمپیٹ کر سکیں؟ اگر نہیں ہے تو وہ آپ کو وہ شخص آپ سے آگے نکل جائے گا جس کے پاس وہ اپڈیٹڈ انفارمیشن ہے، جو روزانہ کتاب کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ تو یہ آپ کی پورے کیریئر کا مسئلہ ہے، یہ آپ کے پورے خاندان کا مسئلہ ہے، آپ نے کامیاب ہونا ہے۔ بڑی تعداد، تھامس اسٹینلے نے جو 25 سال تحقیق کی تھی دنیا بھر کے ملکوں میں، اس کے بعد 30 اصول دیے، اس نے کہا تھا کہ دنیا کے 95% لوگ زندگی میں بڑی کامیابی حاصل نہیں کرتے، صرف 5% لوگ وہ ہیں جو آگے نکل جاتے ہیں، بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ اور 5% کبھی موقع ملے تو پڑھیے گا ان کی زندگی کے بارے میں، وہ کون ہے، ان کی عادتیں کیا ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، صبح شام کو کیا کرتے ہیں، دن میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ all of them are avid readers. So to be successful, you have no any other option but to read every day. Thank you very much.